داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 124 دوسرا درویش۔ صلیبیوں کے لیے چوٹ معمولی نہیں تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے علاقے موصل کے قریب پہاڑیوں کے غاروں کو وسیع کر کے اتنا زیادہ اسلحہ اور آتش گیر سیال چھپا رکھا تھا جس سے وہ سلطنت اسلامیہ کی تمام تر قلعہ بندیوں کو کھنڈروں میں بدل سکتے تھے، مگر قریب کے دبا کار جاسوس نے اسے اڑا دیا تھا۔ یہ سامان چونکہ پہاڑی کے اندر وسیع غار میں تھا، اس کے دھماکے نے دور دور تک زمین یوں ہلا دی تھی جیسے زلزلہ آیا ہو۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ تباہی کس طرح کی گئی ہے، جسے صرف صلیبیوں کو ہی نہیں بلکہ صلیبیوں کے سب سے بڑے اتحادی عزاء الدین کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف جو درپردہ معاہدہ کر رکھا تھا، اس معاہدے کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کام ہے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتفاق یا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلی قسط میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ صلیبی موصل کے والی موصل عزاء الدین کو اپنا اتحادی بنا کر موصل کے پہاڑی علاقے کو اپنا فوجی اڈہ اور اسلحہ بارود اور دیگر رسد کا بہت بڑا ذخیرہ بنانا چاہتے تھے، مگر رادی نامی صرف ایک لڑکی نے اپنے ساتھی حسن الادریس کے تعاون سے ان کا ذخیرہ تباہ کر دیا۔ اس علاقے سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایک درویش کی نمائش کر کے اس کی زبانی مشہور کرا دیا گیا کہ یہ درویش اس علاقے کی ایک پہاڑی پر بیٹھے گا اور اسے خدا موصل کی فتح کا اشارہ دے گا، پھر موصل یعنی عزاء الدین کی سلطنت دور دور تک پھیل جائے گی۔ درویش کا یہ انجام ہوا کہ اسلحہ اور آتش گیر سیال کی تباہی کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا۔ دوسرے دن موصل کے لوگوں پر دہشت طاری تھی، انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رات کا دھماکہ اور زمین کا لرزہ کیسا تھا، اور پہاڑیوں میں سے جو سیاہ بادل اٹھ کر آسمان کو جا رہے تھے یہ کیسے ہیں۔ آتش گیر سیال کئی روز جلتا رہا، اس کے ساتھ وسیع غار میں اندر جو سامان رکھا تھا وہ بھی جل رہا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی ادھر جاتا نہیں تھا، سب اسے درویش کی کرامت یا قہر سمجھ رہے تھے۔ ایسی دہشت زدگی کی اذیت ناک کیفیت میں انہیں ایک صدا سنائی دی، وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنے جہنم میں جل گیا ہے۔ یہ ایک اور درویش تھا جو سبز قبا میں ملبوس تھا اور سر کے بال لمبے اور سفید تھے، داڑھی بھی لمبی اور سفید تھے، اس کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں تھیں، ایک ہاتھ میں لمبا عصا اور دوسرے میں قرآن تھا۔ یہ اس درویش کی مانند تھا جو اسی کی طرح اچانک نمودار ہوا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ اسے خدا آسمان کی ایک اشارہ دے گا۔ یہ نیا درویش بھی اچانک نمودار ہوا اور جب بازار میں آیا تو خوف سے کانپتے ہوئے لوگوں نے اسے روک کر گھیر لیا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں، اس نے رک کر کہا، وہ جہنم میں جل گیا ہے۔ جو کہتا تھا خدا اشارہ دے گا، اس کے انجام سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں، تم سب اسی جہنم میں اسی دنیا میں جلو گے۔ خدا تمہیں رات کو بجلی کی کڑک کی آواز سے اشارہ دے دیا ہے، وہ سیاہ دھواں دیکھو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اس کتاب کو مانو جو میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے، خدا کے لیے ہمیں کچھ بات بتائیے۔ ایک بوڑھے نے آگے ہو کر پوچھا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ تم کون ہو؟ ہمیں بتا کہ رات زمین کیوں لرز رہی تھی اور یہ کیا سیاہ دھواں کیسا ہے؟ مجذوب تھا۔ نئے درویش نے کہا، پاگل تھا، اس نے اللہ کے رازوں کی دنیا میں دخل دیا۔ اللہ کے سوا کوئی اور فتح یا کسی خوشخبری کا اشارہ نہیں دے سکتا۔ فتح اور شکست، خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کا ایلچی کہا اور گنہگار ہوا، اس نے سزا پا لی۔ جا کر دیکھو، اس کی ایک ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی۔ وہ جس پہاڑی پر بیٹھا تھا اس پہاڑی کو بھی سزا ملی ہے۔ وہ سیاہ دھواں دیکھو، پہاڑ ابھی تک جل رہا تھا۔ اس چھوٹے جھوٹے درویش کو اب بھی سچا مانو گے تو تم بھی جلو گے۔ ہمیں بات بتا، سچا کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا، کیا تو سچا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور قرآن بلند کر کے کہا، اللہ کا کلام سچا ہے۔ اس درویش کو بھول جاؤ، اس کتاب کی بات مانو، جو اشارے اللہ نے اس میں دیے ہیں وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ وہ آگے چل پڑا، وہ دن بھر موصل میں یہی صدا لگاتا رہا، جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنی آگ میں جل گیا ہے۔ جہاں سے لوگ روک لیتے اسے موضوع پر واضح تھا کہ غیب کا حال کوئی انسان نہیں جانتا، اور خدا کا اشارہ یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے۔ اس نے ظہر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی، عصر کی کسی دوسری مسجد میں، اور مغرب کی ایک اور مسجد میں پڑھی۔ اور جس مسجد میں گیا وہاں نمازیوں کے ہجوم جمع ہو گئے۔ اس نے ہر مسجد میں یہی آواز دیا کہ برحق صرف قرآن ہے اور یہ لوگوں قرآن کے اشاروں پر عمل کرو۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا تو رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ ایک ویرانے کی طرف چل پڑا، لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے سب کو روک کر کہا، اب میرے پیچھے کوئی نہ آئے، میں ساری رات ویرانے میں عبادت کروں گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا۔ اس نے لوگوں پر ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ان کے دلوں سے پہلے درویش کی وحشت نکل گئی تھی۔ اس نے لوگوں سے وہیں رکنے کو کہا
تو رک گئے، اس نے کچھ دعا کیا، الفاظ کہے اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لوگ وہیں کھڑے بات چیت کرتے رہے، کسی میں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نظر نہیں آتی تھی، مگر ایک آدمی ایسا تھا جو اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی نظریں بچا کر درویش کے پیچھے جا رہا تھا۔ درویش لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر تیز چلنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے جانے والے آدمی نے بھی قدم تیز کر لیے۔ اس کے قدموں کی آواز پر درویش رکا اور پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی جس اندھیرے میں درویش سائے کی طرح نظر آ رہا تھا فوراً رکا اور بیٹھ گیا۔ درویش کو کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ چل پڑا، لیکن وہ بار بار گھوم کر دیکھتا تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو یہ آدمی درویش کے قریب پہنچ گیا۔ درویش نے بلند آواز سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کسی آیت کا ورد تھا۔ اس نے قدم سست کر لیے۔ پیچھے والے آدمی نے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا اور دبے پاؤں وہ فاصلہ طے کیا جو اس کے اور درویش کے درمیان رہ گیا تھا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ اوپر کیا، وہ پیچھے سے درویش پر وار کر کے اسے ختم کرنے کو تھا۔ خنجر ابھی اوپر ہی تھا کہ درویش بجلی کی تیزی سے گھوما۔ اس نے اپنا موٹا عصا اوپر کو گھمایا، عصا اس آدمی کی خنجر والی کلائی پر لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس آدمی کے پیٹ میں ایسی لات جمائی کہ وہ آدمی دوہرا ہو گیا۔ درویش کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، اس لیے وہ ایک ہاتھ سے لڑ سکتا تھا۔ اس نے عصا اس آدمی کے سر پر مارا، اس کا خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ درویش نے خنجر اٹھا لیا، وہ آدمی آہستہ آہستہ اٹھا رہا تھا۔ درویش نے اس سے کہا، خنجر میرے ہاتھ میں ہے، پیٹ کے بل لیٹے رہو۔ وہ آدمی پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ درویش نے منہ سے کسی جانور کی آواز نکالی، ایسے ہی آواز دور سے بھی سنائی دی۔ اس نے پھر آواز نکالی، اندھیرے میں دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دو آدمی درویش کے قریب آ رکے۔ درویش نے ہنس کر کہا، اس بدبخت نے وہی حرکت کی ہے جس کا ہمیں پہلے ہی خطرہ تھا۔ مجھے تو امید تھی کہ دن کے وقت موصل کے کسی دریچے سے تیر آئے گا اور میرے دل میں اتر جائے گا، لیکن انہوں نے مجھے رات کو اس سے قتل کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ لو اس کا خنجر۔ درویش نے زمین پر لیٹے ہوئے آدمی کی عصا کے ہلکے سے ضرب لگا کر کہا، اٹھو مردود، تم مسلمان ہیں؟ ہاں میرے بزرگ، اس شخص نے ادب سے کہا، میں مسلمان ہوں۔ درویش اور اس کے ساتھیوں نے قہقہ لگایا۔ درویش نے اسے کہا، مجھے بزرگ نہ کہو دوست، میں تم سے زیادہ جوان ہوں، تمہارا بہروپ کامیاب رہا۔ درویش کو اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ اس آدمی کو تینوں اپنے ساتھ ایک خیمے میں لے گئے جس کے قریب 4-5 اونٹ بندھے تھے، ارد گرد چٹانیں تھیں۔ اس آدمی کو خیمے میں بٹھایا گیا، ایک دیا جل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درویش کا چہرہ جھریوں بھرا جیسے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو، لیکن وہ اس کی آواز جوانوں جیسی تھی۔ درویش نے سفید داڑھی اور سر کے لمبے بال اتار دیے۔ اس کے ایک ساتھی نے اسے پانی میں بھیگا ہوا کپڑا دیا جو درویش نے اپنے منہ پر رگڑا۔ بڑھاپے کی جھریاں غائب ہو گئیں۔ ان میں سے جو چہرہ برآمد ہوا وہ ایک جوان آدمی کا چہرہ تھا جس پر سلیقے سے تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ تم اصل میں کون ہو؟ حملہ کرنے والے نے اس سے پوچھا جسے تم قتل کرنے آئے تھے۔ اس نے کہا، بتا دو کہ کس نے تمہیں میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو بہت بری موت مرو گے۔ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا، مجھے محل کے ایک حاکم احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ شہر میں ایک درویش پھر رہا ہے۔ اس نے مجھے تمہارا حلیہ اور تمہارا آواز بتائی تھی اور کہا تھا کہ اس درویش کو اندھیرے میں قتل کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ درویش کو قتل کر کے آؤ گے تو 200 دینار ملیں گے۔ کیا احمد بن عمرو مجھے بوڑھا درویش سمجھ رہا تھا؟ اس نے بتایا، نہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا، اس نے یہی کہا تھا کہ درویش کو قتل کرنا ہے۔ درویش کا بہروپ دھارنے والے اور اس کے دونوں ساتھی سلطان ایوبی کے زمیں دوست گروہ کے آدمی تھے جو موصل میں کام کر رہے تھے۔ پچھلی کہانی میں جس درویش کا ذکر آیا ہے اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے سلطان ایوبی کے گروہ کے ان آدمیوں نے ایک آدمی کو درویش بنایا اور اسے شہر میں گھمایا تھا۔ لوگ توہم پرست تھے، درویش کو خدا کی آواز سمجھتے تھے۔ پہلے درویش کو صلیبیوں نے اپنے ایک فریب کی کامیابی کے لیے استعمال کیا تھا۔ سلطان ایوبی کے آدمیوں نے اپنے ایک جوان ساتھی کو درویش کے بہروپ میں پیش کر کے لوگوں کو توہم پرستی سے ہٹا کر قرآن کی طرف مائل کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ احمد بن عمرو جو موصل میں بن عمرو کے نام سے مشہور تھا، والی موصل عزاء الدین کی انتظامیہ کا ایک اعلیٰ حاکم تھا جس کی حیثیت وزیر جتنی تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ ایک درویش شہر میں پہلے درویش کے خلاف صدائیں لگاتا پھر رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ سلطان ایوبی کے حامی گروہ کا آدمی ہے، لہذا اسے قتل کرنا ضروری ہے، ورنہ لوگوں کو پہلے درویش کی اصلیت کا علم ہو جائے گا، انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پہاڑوں میں کیا جل رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے جاسوس کو قتل کرنے کے لیے محل کے فاتح دستے کا ایک سپاہی منتخب کیا گیا
اور اسے 200 دینار کا لالچ دے کر درویش کے قتل کے لیے بھیجا گیا۔ کرائے کا قاتل جسے بوڑھا سمجھ رہا تھا وہ ایک جوان آدمی نکلا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بوڑھے کے بحروب میں یہ جوان آدمی تجربہ کار لڑاکا جاسوس اور چھاپا مار ہے۔ بن عمرو کے بھیجے ہوئے قاتل کو دیے کی روشنی میں خیمے میں بیٹھا کر بہت کچھ پوچھا گیا، لیکن اسے کوئی راز معلوم نہ ہو سکا۔ وہ صلیبیوں کے کسی باقاعدہ جاسوس سے تقریب کار گروہ کا آدمی نہیں تھا، وہ اجرت پر صرف قتل کرنے آیا تھا۔ جس نے درویش کا بحروب دھارا تھا اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ تینوں نے آنکھیں ہی آنکھوں میں کچھ طے کر لیا۔ ان میں ایک اٹھا اور خیمے سے رسی کا ایک گز بھر لمبا ٹکڑا اٹھایا۔ وہ کرائے کے اس قاتل کے پیچھے ہوئے اور تیزی سے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر ایسا فندہ بنایا کہ آدمی تڑپنے لگا اور ذرا سی دیر میں ٹھنڈ ہو گیا۔ دوسرے دن احمد بن عمرو والی موصل عزاء الدین کے ڈیوڑی نما کمرے میں اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور عزاء الدین کے چہرے پر پریشانی تھی۔ احمد بن عمرو کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ ان کے سامنے فرش پر ایک لاش پڑی تھی جس کے گردن کے گرد رسی لپٹی ہوئی تھی اور اس رسی کے ساتھ یہ کاغذ بندھا ہوا تھا جو عزاء الدین کے پاس تھا۔ یہ حفاظتی دستے کے اس سپاہی کی لاش تھی جسے اس نے نئے درویش کے اندھیرے میں کہیں جا کر قتل کرنے کو بھیجا تھا۔ بن عمرو ساری رات اس سپاہی کا انتظار کرتا رہا۔ صبح اسے اطلاع ملی کہ اس کے گھر کے سامنے ایک لاش پڑی ہے۔ وہ باہر آیا، زمین پر اس کے سپاہی کی لاش پڑی تھی۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، زبان باہر آ گئی تھی، گردن کے گرد سے رسی تھی اور رسی کے ساتھ کاغذ بندھا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا عزاء الدین والی موصل کے نام تمہارے لیے ایک حاکم احمد بن عمرو نے اس آدمی کو میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ میں اس کی لاش عزت و احترام سے احمد بن عمرو کی دہلیز پر رکھ چلا ہوں۔ یہ بد نصیب سپاہی مجھے قتل نہیں کر سکا۔ تم بھی اسی طرح کے بد نصیب ہو جو سلطان ایوبی کا ابھی تک کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے اور آئندہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ کفار کی دوستی سے تم ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ ایک روز تمہاری لاش بھی تمہارے محل کی دہلیز پر پڑی ہوگی۔ احمد بن عمرو جیسے حاکموں اور مشیروں سے بچو۔ یہ خوش آمدی ٹولہ تمہارا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ تمہارے زوال کا باعث بنیں گے۔ ہماری طاقت دیکھو۔ تمہاری فوجی مشیر احتشام الدین بیروت صلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کے لیے گیا لیکن ہم نے اسے لاپتہ کر دیا۔ وہ اب سلطان ایوبی کے پاس ہے۔ تمہارے صلیبی دوستوں نے پہاڑیوں کو کھود کر ان کے اندر جنگی سامان رکھا۔ ہم نے یہ سامان نظر آتش کر کے تمہاری ریاست کو زلزلے کا جھٹکا دیا۔ تم نے اپنے ایک سپاہی کو میرے قتل کے لیے بھیجا اور ہم نے تمہارے سپاہی کی لاش تم تک پہنچا دی ہے۔ ہم جن بھوتوں کی طرح تم پر غالب رہیں گے مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکو گے۔ تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لو اور اپنی فوج اس کے حوالے کر دو۔ ہمیں قبلہ اول آزاد کرانا ہے۔ اس دنیاوی بادشاہی اور جاہ و جلال سے باز آ جاؤ۔ تخت و تاج نے کسی کا بھی ابھی ساتھ نہیں دیا۔ احمد بن عمرو نے لاش کو اپنے گھر کے سامنے سے اٹھوائی اور عزاء الدین کے سامنے جا رکھوائی۔ عزاء الدین نے بھی تحریر پڑھی اور کاغذ بن عمرو کو دے کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ بن عمرو غصے کا اظہار کر رہا تھا لیکن عزاء الدین کا غصہ سرد پڑ چکا تھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مسجدوں میں بھی اس نئے درویش کے چرچے ہو رہے ہیں۔ عزاء الدین نے کہا اور اب اس تحریر سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کوئی درویش نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی آدمی ہے۔ اس نے کاغذ مروڑ کر لاش پر پھینک دیا۔ میں اسے تلاش کر لوں گا۔ بن عمرو نے غصے سے کہا اور سرعام اس کا سر تن سے جدا کراؤں گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو۔ عزاء الدین نے کہا اس ایک آدمی کو قتل کر دینے سے تم صلاح الدین ایوبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور سوچنا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ صلیبی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیتے مگر معلوم نہیں وہ آگے کیوں نہیں آ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی سے براہ راست ٹکر لوں، پھر وہ میری مدد اس طرح کریں گے کہ ان کے چھاپہ مار دستے صلاح الدین کے پہلو اور عقب پر اور اس کی رسد پر شبخون مارتے رہیں گے۔ اس طرح مجھے میدان جنگ میں برتری اور کامیابی حاصل ہوگی اور ضرور ہوگی۔ بن عمرو نے فرش پر پاؤں مارتے ہوئے کہا اس تحریر میں صحیح لکھا ہے کہ تم خام و خوش آمدی ہو۔ عزاء الدین نے کہا ایک الجھن میں پڑا ہوا ہوں اور تم خوش کرنے کے لیے بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی بہتر مشورہ نہیں دے سکتے؟ اس نے تالی بجائی۔ ایک نوجوان خادمہ دوڑی آئی۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ عزاء الدین نے کہا دربان سے کہو کہ لاش اٹھوا لے اور کہیں دفن کر دے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا جو اس کا خاص کمرہ تھا۔ احمد بن عمرو کے ساتھ تھا۔ عزاء الدین پھر ادھر آیا اور خادمہ سے کہا
سرائی اور پیالے لے آؤ۔ دربان سے کہا کسی کو ادھر نہ آنے دو۔ خادمہ لاش دیکھی تو وہ ڈر گئی۔ اس کی نظر مروڑے ہوئے کاغذ پر پڑے۔ وہ عربی پڑھ سکتے تھے۔ اس نے تحریر پڑھی اور کاغذ اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ دوڑ کر باہر گئی۔ دربان سے کہا کہ لاش اٹھوا کر دفن کر دے اور سراہی اور پیالے سنہری تھالی میں رکھ کر عزاء الدین کے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ ارمینیہ نے میرے پیغام کا جواب دیا ہے۔ عزاء الدین بن عمرو نے کہہ رہا تھا اس نے مجھے اپنے دارالحکومت تلخالد میں ملنے کے بجائے مجھے ہرزم بلایا ہے۔ وہ تلخالد سے روانہ ہو گیا ہے۔ میں 2 روز بعد اسے ملنے جا رہا ہوں۔ خادمہ نے پیالوں میں جلدی جلدی شراب ڈالنے کے بجائے کپڑوں سے پیالے پوچھنے شروع کر دیے۔ اس نے کان عزاء الدین کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے شاہ ارمینیہ تلخالد سے ہرزم جانے کی غلطی کر رہا ہے۔ بن عمرو نے کہا کیونکہ صلاح الدین ایوبی تلخالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عزاء الدین نے کہا تمہیں ڈر ہے کہ شاہ ارمینیہ کی غیر حاضری میں صلاح الدین ایوبی تلخالد کو محاصرے میں لے لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو ہم صلاح الدین ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ ہم اس لڑائی کو طویل کر دیں گے اور صلیبیوں کی اطلاع دیں گے کہ وہ بھی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج پس کر رہ جائے گی۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ بن عمرو نے پوچھا۔ 2 روز بعد۔ عزاء الدین نے جواب دیا۔ خادمہ شراب پیش کرنے میں اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے پیالے میں شراب ڈالی اور دونوں کو پیش کی۔ عزاء الدین نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے۔ وہ ڈیوڑی نما کمرے میں گئی تو وہاں لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ خادمہ بھی وہاں سے باہر نہیں جا سکی تھی۔ اسے ڈیوڑی پر رہنا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ اچانک اس کے منہ سے ہائے نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیے اور دوہرے ہو گئی۔ دربان اور دوسرے ملازم دوڑ آئے۔ اس نے کراتے ہوئے بتایا کہ اس کے پیٹ میں اچانک درد اٹھ رہا ہے۔ اس کی جگہ فوراً دوسری خادمہ بلا کر وہاں بیٹھا دی گئی اور اسے طبیب کے پاس لے گئے۔ طبیب کو اس نے بتایا کہ اسے پیٹ درد ہے اور اسے دوائی دی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کام کے قابل نہیں رہی۔ کچھ دیر اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ طبیب نے فوراً اسے 2 دنوں کی چھٹی لکھ دی اور اسے کہا کہ اپنے گھر چلی جائے۔ وہ اپنے گھر کو جانے کے بجائے غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتے عزاء الدین کی بیوی رضی خاتون کے کمرے میں چلی گئی۔ رضی خاتون کے متعلق پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ نور الدین زنگی کی بیوہ تھیں۔ عزاء الدین نے اس کی ساتھ شادی کر لی۔ رضی خاتون نے اس امید پر شادی قبول کی تھی کہ عزاء الدین کو وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست اور اتحادی بنا دے گی اور مسلمان عمرا حکمران متحد ہو کر فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیں گے۔ مگر عزاء الدین نے جس نیت سے شادی کی تھی وہ رضی خاتون کی نیت سے الٹ تھی۔ دمشق، بغداد اور ان مقامات کے گرد و نواح کے تمام علاقوں پر رضی خاتون کا اثر تھا اور رضی خاتون اپنے مرحوم خاوند نور الدین زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی معتمد اور اس کے نیک عزائم کی حامی تھی۔ اس نے جوان لڑکیوں کی فوج بنا رکھی تھی۔ عزاء الدین نے اس عظیم خاتون کے ساتھ اس نیت سے شادی کی تھی کہ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کرے اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکا تو اسے جوزیت کی قید میں رکھے تاکہ دمشق اور بغداد کے لوگ اس کی قیادت سے محروم ہو جائیں۔ رضی خاتون نے شادی کے بعد اس کی نیت پہچان لی تھی۔ پہلے تو اس نے احتجاج کیا لیکن عورت عقل والی تھی۔ اس نے عزاء الدین پر اپنا اعتماد پیدا کر کے جاسوسی شروع کر دی اور شہر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کے ساتھ درپردہ رابطہ قائم کر لیا۔ اس کی بیٹی جو جنگی کی بیٹی تھی شمس النساء جوان تھی، وہ بھی جاسوسی کر رہی تھی۔ ماں بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک بڑے قیمتی راز پہنچائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی رضی خاتون نے عزاء الدین کے 2 سالاروں ان مشیروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ عزاء الدین کو اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے حق میں نہیں رہے یا کم از کم اس کے خلاف نہیں رہے۔ رضی خاتون خوبصورت عورت تھی۔ اس نے نسوانیت کی شیرنی اور زبان کی چاشنی سے عزاء الدین کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی محل کے اندر بھی جاسوسوں کا گروہ بنا لیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ عزاء الدین کی نوجوان خادمہ اندر آئی۔ پیٹ درد کا بہانہ کر کے آئی ہوں، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ طبیب نے آج اور کل کی چھٹی دے دی ہے۔ اس نے قمیص کے اندر سے وہ کاغذ نکالا جو اس نے لاش سے اٹھایا تھا۔ کاغذ رضی خاتون کو دیا اور اسے بتایا کہ یہ کاغذ ایک سپاہی کی لاش کے ساتھ تھا۔ رضی خاتون نے تحریر پڑھی، بولی آفرین، ہمارے مجاہد کام کر رہے ہیں۔ تم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کمبختوں نے ہمارے آدمی کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ ہمارے اس درویش نے لوگوں کے دلوں سے صلیبیوں کے درویش کی دہشت اور وہم نکال دیا ہے۔ یہ تحریر اسی کی ہے۔ خادمہ نے کہا، میں اس کا ہاتھ
پہچانتی ہوں۔ رضی خاتون نے ہنس کر کہا مجھے معلوم ہے کہ تم اس کا ہاتھ ہی نہیں اس کا دل بھی پہچانتی ہو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ دلوں کے جال میں ہی نہ الجھ جانا۔ فرض پہلے خادمہ شرما گئی، کہنے لگی ابھی تک اپنے جذبات کو فرض کے راستے پر نہیں آنے دیا۔ میں فہد کو بھی یہی کہا کرتی ہوں کہ اسے مجھ سے دلی محبت ہے تو اپنے فرض کو جذبات پر حاوی رکھے۔ فہد وہی جوان سال آدمی تھا جس نے درویش کا روپ دھار رہا تھا، بغداد کا رہنے والا تھا، اس میں جاسوس بننے کی تمام تر خوبیاں موجود تھیں۔ خبرو نوجوان تھا، 2 سال سے موصل میں مقیم تھا اور کامیابی سے جاسوسی کر رہا تھا، اور نظریاتی محاذ پر بھی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمایاں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اسی سلسلے میں اس کی ملاقات ضیاء الدین کی اس خادمہ سے ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے تھے۔ خادمہ شہر میں رہتی تھی لیکن اس کا زیادہ وقت محل میں گزرتا تھا۔ جاسوسی کی جمع دوست کارروائیوں کے علاوہ بھی ان دونوں کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ میں جو خبر لائی ہوں ابھی بتائی نہیں، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا ضیاء الدین کو 2 روز بعد شہر ارمشا آرمینیا سے ملنے ہرزم جا رہے ہیں۔ میں نے شراب پیش کرنے کے دوران ان سے یہ بات سنی ہے۔ وہ احمد بن عمرو کو بتا رہے تھے کہ شاہ آرمینیا نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ تل خالد سے ہرزم روانہ ہو رہا ہے اور ضیاء الدین اسے وہاں ملے۔ میں رات تک فارغ نہیں ہو سکتی تھی، میں نے پیٹ کے درد کا بہانہ بنایا اور آپ تک پہنچی ہوں۔ رضی خاتون نے اپنے جانوں پر ہاتھ مار کر کہا صلاح الدین ایوبی تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھی کہ تل خالد میں اپنا جاسوس ہے یا نہیں، یہ خبر صلاح الدین تک پہنچانی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو ہرزم میں پکڑ لے۔ یا کام تم ہی کرو، فہد یا اس کے کسی ساتھی تک پہنچو اور اسے خبر سنا کر میرا پیغام دو کہ صلاح الدین ایوبی ابھی تل خالد کے راستے میں ہوگا، یہ خبر اس تک پہنچا دو۔ ابھی جاؤ۔ خادمہ چلے گئی۔ کچھ دیر بعد ضیاء الدین رضی خاتون کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ رضی خاتون کو معلوم تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے، پھر بھی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں صلاح الدین ایوبی کی دشمنی اور صلیبیوں کی دوستی کے پتھروں میں پس رہا ہوں، ضیاء الدین نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری تمام تر دلچسپیاں آپ کے ساتھ ہیں، رضی خاتون نے کہا، مگر میں صلاح الدین ایوبی کے حق میں کوئی بات کہوں تو آپ کو شک ہوتا ہے۔ میں اس کی حامی اور آپ کے خلاف ہوں، آپ کی پریشانی کی وجہ سے یہ نہیں کہ آپ کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو دوست سمجھ لیا ہے جو آپ کی دوست ہو سکتی ہے آپ کے مذہب کی دشمن ہی رہے گی۔ صلیبی اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے آپ کو دھوکہ دیں گے اور ضرور دیں گے، تو کیا میں صلاح الدین کے قدموں میں جا کر تلوار رکھ دوں؟ ضیاء الدین نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر میں ایسا کر گزروں گا تو اپنی فوج کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ صلاح الدین ایوبی آپ کو اپنا محکوم نہیں اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے۔ رضی خاتون نے کہا، تم اس شخص کی نیت نہیں سمجھ سکے۔ ضیاء الدین نے کہا، وہ سلطنت اسلامیہ کی بات کرتا ہے مگر اسے اپنی ذاتی سلطنت بنائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے لڑیں گے۔ رضی خاتون نے کہا، اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو پریشان ہونے کے بجائے جنگ کی تیاری کریں، فوج میں اضافہ کریں۔ میری پریشانی یہ ہے کہ صلاح الدین نے جاسوسوں اور تباہ کاروں کا جال بچھا دیا ہے۔ ضیاء الدین نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میرا اتنا قابل فوجی مشیر احتشام الدین بیروت بالڈون سے معاہدہ کرنے گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ صلاح الدین کے ساتھ ہے، ہمارے تمام راز اس کے پاس ہیں۔ میں نے صلیبیوں سے اسلحہ، تشگیر سیال اور دیگر سامان کا ذخیرہ اپنے قریب جمع کرایا تھا، وہ تباہ ہو گیا۔ آج میرے حفاظتی دستے کے ایک سپاہی کی لاش میرے پاس آئی ہے، اسے کس نے قتل کیا؟ رضی خاتون نے انجان بن کر پوچھا۔ ہاں، ضیاء الدین نے اصل بات پر پردہ ڈال کر کہا، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، اسے ایک خاص کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے قاتل صلاح الدین ایوبی کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لاش کے ساتھ فہد کا لکھا ہوا جو کاغذ تھا وہ رضی خاتون کے پاس تھا، لیکن وہ انجان بنی رہی۔ اس نے سوچا کہ ضیاء الدین گھبرایا ہوا ہے، اس پر زیادہ گھبراہٹ طاری کی جائے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ صلاح الدین ایوبی صرف میدان ہی کا نہیں لڑتا۔ رضی خاتون نے کہا، وہ جب اپنے گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے دشمن سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے سر پر بیٹھا ہے۔ اس وقت الخالد کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے جیسے موصل میں بیٹھا ہے اور اپنی نگرانی میں تباہی کرا رہا ہے۔ صلیبیوں کی فوج کا اندازہ کریں، صلاح الدین کی فوج سے 10 گنا زیادہ ہے، مگر صلیبی آگے بڑھ کر اس پر حملے کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ صلیبیوں کے مقابلے میں آپ کے پاس جو فوج ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آپ کی فوج میں ایسے کماندار موجود ہیں جو آپ کے وفادار نہیں،
وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ عزاؤدین اور زیادہ گھبرا گیا اور بولا میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں جہاں سے میں آسانی سے واپس نہیں آ سکتا۔ میں 2 روز بعد کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر حالات نے ساتھ دیا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ چپ ہو کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا رضی میں نے ایک امید تمہارے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے، میں آپ کی ہر امید پوری کروں گی۔ رضی خاتون نے کہا اگر آپ مجھے صلاح الدین کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے کہیں گے تو میں گزروں گی۔ میں آپ کے ایک بچے کی ماں بن چکی ہوں، مجھے بتائیں کہ میں آپ کی کون سی امید پوری کر سکتی ہوں، مجھے کسی کڑی آزمائش میں ڈالیں، میں باہر جا رہا ہوں۔ عزاؤدین نے کہا مجھ سے ابھی یہ نہ پوچھنا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اسے ابھی راز میں رکھنا، اس کے بعد میں صلاح الدین کے خلاف کوئی کارروائی کروں گا۔ اگر حالات میرے خلاف ہو گئے تو میں تم سے امید رکھوں گا کہ تم میری طرف سے سلطان ایوبی کے پاس جاؤ گی، اس کے ساتھ میرے سمجھوتا کرا دو گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اس کے پاس جاؤں تو مجھ سے ملنے سے بھی انکار کر دے۔ رضی خاتون نے اسے یہ مشورہ دیا کہ شکست سے پہلے ہی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ اس نے عزاؤدین سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اسے خاتمہ بتا گئی تھی کہ وہ ہرمزم شاہ ارمینیہ سے ملنے جا رہا ہے اور یہ سلطان ایوبی کے خلاف محاذ بنا رہا ہے۔ رضی خاتون کو وہ ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اسے وہ راز رکھنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ سلطان ایوبی کے جاسوس سے باتیں کر رہا ہے۔ تاہم رضی خاتون نے اسے یقین دلایا کہ وہ جب بھی کہے گا سلطان ایوبی کے ساتھ اس کا سمجھوتا کرا دیا جائے گا۔ عزاؤدین کے گھبراہٹ سے رضی خاتون کو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ عزاؤدین سر جھکائے ایک کمرے سے نکل گیا۔ رضی خاتون کی جاتی خادمہ جو اسی کی عمر کی تھی اندر آئی اور رضی خاتون سے پوچھا کہ والی موصل بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ خادمہ بھی رضی خاتون کے زمیندوز گروہ کی فرد تھی۔ ایمان اور کردار سے منحرف ہو کر انسان کی یہی حالت ہوا کرتی ہے۔ رضی خاتون نے کہا ہم حکمران جو قوم سے الگ ہو کر اپنی ریاستوں کے بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں کسی درخت کی ان ٹہنیوں کے مانند ہیں جو درخت سے الگ ہو گئی ہیں۔ ان کی قسمت میں اب یہی لکھا ہے ان کے پتے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے اور بکھر جائیں گے اور ٹہنیاں سوکھ جائیں گی۔ یہ حکومت کا لالچ ہے جس نے میرے خاوند کو شراب اور عورت کا شیدائی بنایا ہے۔ اس شخص نے صلیبیوں کا میٹھا زہر اپنی رگوں میں اڈیل لیا ہے۔ عزاؤدین میدان جنگ کا بادشاہ تھا، اس کی تلوار سے صلیب کا دل کٹتا تھا، لیکن آج اس نے اس کے دل پر خوف طاری ہے۔ اس شخص کی جرأت جواب دے گئی ہے مجھ سے ایک عورت سے مدد مانگ رہا ہے۔ بادشاہی کا نشہ، شراب اور عورت انسان کا یہ حشر کیا کرتی ہے۔ اس کی ہمت قسمت میں شکست لکھ دی گئی ہے۔ جب ایک سالار تخت و تاج کا خواہاں ہو جاتا ہے تو اس کی پوری فوج دین و ایمان سے دستبردار ہو جاتی ہے، پھر ملک کا وقار اور ملت خاک میں ملتا اور دشمن سر پر سوار ہو جاتا ہے۔